السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے ساتھیوں، ودیارتھیوں اور دوستوں، آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پچھلے والے سبق میں آپ کو اسم نکیرہ اور اسم معرفہ کی بارے میں اور ان کے اقسام کے بارے میں بتایا تھا۔ اس میں نکیرہ کی 8 قسمیں تھیں، ان میں سب سے پہلے اسم ذات، اور اسی طریقے سے اسم معرفہ کی 4 قسمیں تھیں، اور اس میں سب سے پہلے تھی اسم علم۔ تو ہم کیونکہ اسم نکیرہ میں اسم ذات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور خاص اور اہم ہے، اس لیے اس کی بھی اقسام کو آگے ہم بیان کریں گے، اور اسم معرفہ میں اسم علم جو ہے وہ سب سے خاص اور امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اس کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہ اسم علم یعنی جو کسی کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم علم کہتے ہیں۔ تو اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم علم کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی ہے؟ 5 ہے۔ اسم علم کی کتنی ہے؟ 5 قسمیں ہیں۔ خطاب، لقب، یہ عرف، کنیت، تخلص۔ یہ لکھتے وقت اس وقت وہاں پر رک گیا ہے، اس لیے وہ عرف ہے۔ عرف، کنیت، تخلص، یعنی یہ کیا ہے؟ اسم علم کی 5 قسمیں۔ ہم اس کو ایک ایک کر کے باری باری ہم سب پڑھیں گے اس کو۔ نمبر 1، خطاب۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ وصفی نام ہے، وہ وصفی نام ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلا سر سید احمد خان، سر محمد اقبال، شمس العلماء محمد حسین آزاد وغیرہ۔ تو دیکھو، خطاب کہتے ہیں وصفی، یعنی اس کا نام نہیں ہے لیکن اس میں کوئی ایسی اچھائی ہے، کوئی نہ کوئی اس نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت کی خاطر جو ہے وہ حکومت، جو سرکار جو ہے پہلے دیا کرتی تھی، جیسے آج بھی دیتے ہیں کہ بھارت رتن ہے، پدم شری بھوشن، ارجن ایوارڈ، جو ایوارڈ دیتے ہیں تو یہ اب انہی کے پیچھے پھر لگا جاتا ہے، تو وہی جو ہے دیا جاتا ہے، اس کو خطاب ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہلے کی حکومتیں بھی دیا کرتی تھی، تو عزت افزا کے لیے، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے سر سید احمد خان، تو ان کا نام سید احمد خان ہے، سر تو حکومت کی جانب سے انہیں خطاب ملا ہے۔ اسی طرح محمد اقبال کو بھی سر محمد اقبال، محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ تو ان مثالوں میں سر کا خطاب سید احمد خان، علامہ اقبال کو دیا گیا ہے۔ سر کا خطاب کس کو؟ سید احمد خان اور علامہ اقبال کو دیا گیا ہے۔ شمس العلماء کا خطاب محمد حسین آزاد کو ملا ہے، اور بھارت رتن کا جو ہے خطاب سب سے پہلے بسم اللہ کو دیا گیا تھا۔ اس طرح جس کو بھی حکومت کی جانب سے جو ملے، جیسے آج کل بھارت رتن ہے، پدم شری بھوشن اور ارجن ایوارڈ، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ خطاب ہی کہلاتے ہیں۔ اب دوسرا، اب دیکھو، اب سمجھنا بات کو، وہ تھا کوئی اس میں ایسی اچھائی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت دے۔ اب یہ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، یہ وصفی نام لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں۔ مثلا خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، مہاتما لقب ہے گاندھی جی کا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، اور جیسے اس طریقے سے ہم اپنے بیچ میں، جیسے کہ کسی آدمی کا کوئی بھی نام ہو اور وہ کلر کا کیا ہے؟ کالا ہے، وہ کلر کا کیا ہے؟ کالا ہے، کلر کا وہ کیا ہے؟ کالا ہے، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کالو سے کہتے ہیں، پھر وہ کالو سے مشہور ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ کلر اس میں وہ وصف ہے، اس میں چاہے وہ اچھائی کہو یا برائی کہو، جو بھی وہ اس میں صفت ہے، اس میں وہ اب کالے کی اس میں صفت ہے، اس لیے ہم اس کا نام تو کچھ بھی ہے، زید ہے، رفیق ہے، رشید ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اس کے کلر کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں، اس کے وصف کی وجہ سے اسے کالو کہتے ہیں، اور وہ اسی سے مشہور۔ اسی طریقے جو سفید ہو اسے دھوڑیا کہتے ہیں، وہ اس سے نام سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشہور ہو جاتا ہے۔
اسی طرح اور بھی کوئی بھی لقب اس کی صفت کی وجہ سے مل جائے، اس کی صفت کی وجہ سے مل جائے، یہ یاد رکھنا، اس کے اندر وہ صفت ہو، اس کی وجہ سے مل جائے، اسے کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے کہ وہ نمرود کی آگ میں کود گئے تھے اللہ کے لیے، تو وہ خلیل اللہ۔ اور گاندھی جی کو کیا نام دیا گیا تھا؟ مہاتما کا، یہ بھی عام پبلک جنتا نے، لوگوں نے نام دیا تھا مہاتما۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا لقب دیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اس طرح بہت سارے ہیں، جیسے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین کو کہا جاتا ہے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اردو میں بہت سارے، جیسے آپ پڑھتے ہوں گے بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے، شاعر انقلاب جوش کا لقب ہے، خدا سخن میر کا لقب ہے، مصور فطرت جو ہے خواجہ حسین نظامی کا، اور مرزا نوشہ جو ہے غالب کا لقب ہے، مرزا نوشہ غالب کا لقب ہے۔ تو اس طریقے سے جو ان کی صفت کی وجہ سے ان کو جو لقب دیا جاتا ہے، جو نام دیا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں لقب کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جیسے آپ آگے چلو گے اب آ جائے گا عرف۔ اب دیکھو اس عرف اور لقب میں فرق کرنا۔ عرف میں لقب میں کیا تھا؟ اس کی کوئی اس میں صفت تھی، اس صفت کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی آدمی کا نام تو کچھ ہے، زید ہے، رفیق ہے، رشید ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے قدر کی وجہ سے ہم اس کو کالو کالو کہتے ہیں، اور اس کو گورا چٹا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دھوڑیا دھوڑیا کہتے ہیں، پھر وہ اسی سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرف جو ہے یہ کچھ الگ ہے۔ عرف وہ مختصر سا نام ہے جو محبت یا حقارت کی وجہ سے، یعنی لاڈ پیار کی وجہ سے، یا اس کو چھوٹا بتانے کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ اسے نام دیا جاتا ہے، اس نام کو عرف۔ جیسے ہم عرف میں لگاتے ہیں، لقب میں ہم نہیں لگاتے، یوں نہیں کہیں گے زید عرف کالو، جو اس کے سفیدی کی وجہ، جو اس کی کالاپن کی وجہ سے اسے جو لقب ملا ہے وہ عرف میں نہیں کہتے۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ جو محبت یا حقارت یا اس کو چھوٹا بتانے کے لیے، جیسے حسن علی عرف چھوٹے میاں، میر عسکری عرف میر کلو، اور کرتار سنگھ عرف دیال یہ پان فروش، یعنی اس طرح ایک مثال دی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں اگر چھوٹا سا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام تو کچھ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سونو 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 سے اس کو گھر والے کہتے ہیں، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو سونو ہی کہتے ہیں۔ تو وہ سونو جو ملا ہے اس کو، وہ اس کا کوئی اس میں صفت نہیں ہے، بغیر صفت کے اس کو لاڈ اور پیار کی وجہ سے اس کو سونو ملا، وہ اس کا نام بھی نہیں ہے، محبت کی وجہ سے اسے سونو ملا۔ وہ بعد میں لکھے گا جیسے زید عرف سونو، یعنی جو سونو جو مشہور ہے وہ زید ہے۔ اس طریقے سے جو نام ملتے ہیں محبت اور حقارت کی وجہ سے، یا اسی طرح چنو منو جو بھی کہتے ہیں، بابو، اس طرح جو نام ملتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ عرفی نام کہلاتے ہیں، اور اسی کو عرف کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کسی صفت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ نام ملتے ہیں محبت یا اس کو چھوٹا بتانے کے لیے۔ اب ہے کنیت۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ تو کہ کنیت کسی شخص کا وہ نام جو باپ یا ماں یا بیٹے کی نسبت سے رکھا جاتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ کنیت نہیں چلتی ہے، لیکن عرب میں کیا کرتے ہیں؟ عرب میں جو اہل عرب جو ہے ان کا ایک قاعدہ، ان کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک اور عام نام رکھتے ہیں، ایک اور نام رکھتے ہیں جس میں وہ اپنے باپ کا نام یا اپنی ماں کا نام یا کیا کرے گے؟ وہ اپنے بیٹے کا نام یا اپنی بیٹی کا نام، جیسے ام سلمہ، ام حبیبہ، اسی طریقے سے اور بھی نام، ابن مسعود، ابن عمر، اور بھی بہت سارے ایسے عرب میں لوگ، جیسے ابو حنیفہ اور ابن مریم۔ قرآن میں ابن مریم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، یعنی ابن کے معنی بیٹا، مریم معنی مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابو بکر۔ تو اس طرح جو نام ملتے ہیں جو جس کے شروع میں ابن، ابو بکر، ابو یا ام یا پھر بنت لگ جائے تو وہ پھر کیا ہوں گے؟ وہ کنیت کہلائیں گے۔ جن کے شروع میں ابن، ابو، ام لگ کے نام جو آئے، یہ یاد رکھنا، ابن، ابو اور ام
یہ لگ کے جن کے شروع میں نام آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی کنیت ہوتی ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی یا اپنے باپ کی طرف یا ماں کی طرف یا باپ کی طرف اپنی نسبت کر کے بتاتے ہیں۔ ابو حنیفہ ابن عمر، عمر کا بیٹا، ابن مریم، مریم کا بیٹا، ام سلیم، سلیم کی ماں، تو اس طریقے سے جو نام مشہور ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے لیکن یہ عرب میں یہ چلتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کیا چلتا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ جو میاں ہوتا ہے، شوہر جو ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا، اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو جب وہ ان کے اولاد ہوتی ہے تو اس کو اس نام سے ضرور پکارتے ہیں کہ قادر کی ماں، مجید کا باپ، بس یہی کنیت ہے، جیسے ابن ابراہیم، ابن آدم، بنت حوا، ابو القاسم، ابو حنیفہ وغیرہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب 5 نمبر پر ہے تخلص۔ تخلص آپ نے شعر و شاعری میں پڑھا ہوگا کہ یہ وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں اپنے اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں۔ یہ شاعر جو ہوں گے وہ اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا پورا نام اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کا غزل یا نظم جو ہوتی ہے وہ ڈھنگ سے نہیں بیٹھتی ہے، اس لیے وہ اپنے نام کیا ہے؟ اپنے نام ایک چھوٹا سا نام بناتے ہیں، جیسے مرزا اسد اللہ خان نام ہے، انہوں نے اپنا غالب تخلص کیا، پھر وہ نظم میں غالب کہیں گے۔ محمد اقبال نام ہے، انہوں نے محمد کو ہٹا کر اقبال اپنا تخلص رکھا۔ تو اس طریقے سے جو اپنا تخلص رکھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جو شاعر جو ہے اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے اور ان کا اوپر یوں نشان لگا رہتا ہے، یوں کر کے یوں نشان لگائے گا، یہ تخلص کا نشان ہے۔ اور یہ میں آپ کو چن میں جو ہے وہ پڑھا چکا ہوں، ویرام چن جہاں پڑھائے تھے وہاں پر میں آپ کو یہ پڑھا چکا ہوں کہ تخلص کا کیا چن رہتا ہے، کیا ان کا رموز رہتے ہیں، کیا رمز اور رمز وقف رہتا ہے، وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ یہ وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں اپنے اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ مثلا سر محمد اقبال، سر تو خطاب ملا تھا ان کو سرکار کی طرف سے، محمد اقبال ان کا نام تھا، اردو کے عظیم شاعر ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے اپنا ایک سر محمد اقبال کہتے ہیں، اردو کے عظیم شاعر ہے، تو انہوں نے اپنا تخلص کیا کیا؟ اقبال۔ محمد حسین آزاد، محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے، تو ابراہیم ذوق نے کیا ہے اپنا ذوق تخلص اختیار کیا۔ غلام فراق ایس پی کالج کے پروفیسر ہے، تو فراق انہوں نے کیا ہے اپنا تخلص اختیار کیا۔ عبدالصمد صاحب ہمارے محبوب استاد ہے، تو انہوں نے صاحب کا کیا ہے تخلص اختیار کیا۔ تو اس طرح جو شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص چھوٹا نام جو استعمال کرتے ہیں غزلوں میں اور نظموں میں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ تو اسم علم کی جو 5 قسمیں تھیں وہ مکمل ہوئی۔ اب ہم اسم ذات جو نکرہ کی پہلی قسم تھی اس کی بھی قسموں کو پڑھیں گے۔ تو اب یہ پہلے یہ بتا رہے کہ اوپر کی مثال محمد یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب اسم ذات جو اسم نکرہ کی قسمیں تھی ان میں سے ایک اسم ذات تھی، اس اسم ذات کی بھی 8 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 8۔ اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم صوت، اس کو صوت بھی پڑھ سکتے ہیں، صوت بھی پڑھ سکتے ہیں، سواد سے آئے تو ہی صوت ہوگا، ورنہ ایک صوت وہ ہوگا سین سے جس کے معنی ہے سوتی کے، کاٹن کے۔ اس میں صوت، اس کو صوت بھی پڑھو، صوت، دونوں صحیح ہے۔ اس میں جمع، اس میں دھات، اس میں مادہ۔ اس میں ذات کسی چیز کا وہ نام ہے جس سے اس چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے۔ یہ میں وہاں جہاں اس میں نکرہ کی قسمی تھی اس وقت پورا مکمل آپ کو سمجھا چکا ہوں اس میں ذات کے متعلق۔ اب دوبارہ پڑھانے سے وقت ضائع ہوگا، آپ وہاں پر دیکھ لو۔ مثلا گھوڑا چالاک جانور ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، کتاب قلم پینسل سلیٹ تختی بازار سے خریدو، گائے دودھ دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں گھوڑا جو ہے وہ اس کا بلی سے کوئی تعلق نہیں، بلی الگ گھوڑا الگ، تو ایک ذات دوسری ذات سے کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب قلم پینسل سلیٹ تختی، یہ جو ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ایک ذات کتاب آ گئی تو قلم نکل گئی، قلم آ گئی تو پینسل نکل گئی، پینسل سلیٹ آئے تو تختی۔ تو یعنی الگ الگ سب اپنا معنی دیتے ہیں اور ایک کو دوسری کی ذات سے کیا کرتے ہیں؟ الگ، اس کی ذات الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے۔
اوپر کی مثالوں میں گھوڑا، بلی، گائے، کتاب، قلم، پینسل، سلیٹ، تختی، ہر ایک چیز دوسری چیز ذات سے کیا ہے جدا جدا ہے، الگ الگ ہے. یہ آپ کو پتا ہے ہر ایک چیز کا نام الگ لیتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہے، یعنی جنس اور ذات کے لحاظ سے یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی الگ ہے. ایسے ایسے اس میں ذات کہلاتے ہیں. پھر اس کے اقسام کو ہم اب جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی جنس یا چیز کا ذاتی نام ہو. اسم ذات اس چیز کو دوسری چیزوں سے الگ دکھاتا ہے. یہ اسم ایک چیز کی حقیقت اور اصلیت دوسری چیز کی حقیقت سے الگ ظاہر کرتا ہے، جیسے پہلے آپ سمجھ گئے ہوں گے. یا وہ اسم جو کسی عام چیز یا جنس کا نام ہو، عام چیز یا جنس کا نام ہو اسم ذات کہتے ہیں. جیسے آدمی، بکری، گھوڑا، گائے، پنکھا، تیل، صابن، ندی، اخبار، مسجد، زمین، آسمان اور کرسی وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو اس کی حقیقت سے بھی اور اس کی اصلیت سے ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کرتے ہیں الگ کرتے ہیں، اس کی ذات سے الگ کرتے ہیں. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں اسم ذات کہتے ہیں. اب اسم ذات کی پہلی قسم ہے اسم مصغر. سمجھو اس کو، اسم مصغر یہ یاد رکھنی ہے، بس بہت آسان ہے. اگر ایک سمجھ گئے تو دوسری سمجھو گے، بس آپ اس میں ایک دوسرے سے کیا ہے جوائنٹ ہے. اگر ایک کو سمجھ لیا تو دوسری بھی سمجھ جاؤ گے. اسم مصغر، اسم مصغر کو اسم تصغیر بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے اسم تصغیر. وہ اسم ہے جس کے معنوں میں چھوٹا پن پایا جائے. کیا پایا جائے؟ چھوٹا پن. مثلا ہمارا باغیچہ پھولوں سے سجا ہوا ہے، تو یہاں پر باغیچہ جو ہے یہ اسم مصغر ہے. یہ باغ جو ہے اس باغ کا کیا ہے چھوٹا پن. باغیچہ ہے چھوٹا باغیچہ، باغ بڑا ہوتا ہے اور اس کا چھوٹا باغیچہ. ہمارا باغیچہ پھولوں سے سجا ہوا ہے. اسی لیے صندوق چا میں کیا ہے ڈبیا ادھر لاؤ، پیالی میں پانی ہے وغیرہ. یعنی یوں ہے کہ باغیچہ جو ہے یہ باغ کا مصغر ہے، یعنی باغ کا کیا ہے چھوٹا ہے. اسی طریقے سے صندوق چا، صندوق جو ہے یہ صندوق کا مصغر ہے، یعنی صندوق کا چھوٹا. بڑی صندوق ہے تو اس کو صندوق کہیں گے، اگر چھوٹی ہے تو اس کو صندوق چا کہیں گے. اسی طرح کتاب بڑی ہو تو اس کو کتاب کہتے ہیں، اگر چھوٹی ہو چند ہی صفحوں کی ہو تو اس کو کہتے ہیں کتاب چا. اس کو کیا کہتے ہیں کتاب چا. اسی طرح کہیں کہیں چے بھی لگے گا، کہیں ایسے جیسے ڈبہ ہے، ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبہ بڑا ہوتا ہے، اور اگر چھوٹا ڈبہ تو ہم کہتے ہیں ڈبیا. اسی طرح پیالہ بڑا ہوتا ہے پیالی. اسی طرح دیگچی، دیگ بڑی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی ہم کیا کہتے ہیں دیگچی. جھونپڑی، جھونپڑا کا جھونپڑی. تو اس طریقے سے جو آئے ایسے معنی جو دے وہ اس میں مصغر کہلاتے ہیں. اب ہم دوسری قسم پڑھتے ہیں اسم مکبر. اسم مکبر وہ اسم ہے جس کے معنوں میں کسی قسم کی بڑائی پائی جائے. مثلا صدر کی سواری شہر میں سے جا رہی ہے، سر پر پگڑ بندھا ہوا ہے، ایک خادم چھتر کا سایہ کیے ساتھ جا رہا ہے. اب مغرب کی اذان لگ رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دوسرا سبق ابھی ہی آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ باقی ہوگا. اس میں مکبر سے آگے پھر آپ کو سمجھاؤں گا.